کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ کیونکہ مشرک ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ یا فرشتوں کو یا جننیوں کو یا آج کل مختلف بزرگوں نے بھی عورتوں کا روپ دھارا ہوا ہے، اور فوت شدگان کے لیے بھی مورتی، ماتا اور دیویاں یہ سب مونس ہیں، تو یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکہ، یا ہم نے فرشتوں کو مونس پیدا کیا جبکہ وہ حاضر تھے، یعنی کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے انہیں بیٹیوں کے طور پر اپنے لیے چوز کیا ہے؟ الا سن لو، بے شک وہ یقیناً اپنے جھوٹ ہی سے کہتے ہیں، کیا اللہ نے اولاد جنی؟ اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ کیا ہے تمہیں، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا دی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً جن جان چکے ہیں کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی خود انہیں جواب کا ڈر ہے، وہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں اور یہ انہیں اللہ کی اولاد اور مختار سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں، یعنی نیکوکار ایسی باتیں نہیں کرتے، یہ مشرکین ہی کا شیوہ ہے۔ فإنکم وما تعبدون، بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں، یعنی لوگوں کو کتنا گمراہ کرو گے، مگر اس کو جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، یعنی جو تمہاری مانے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور ہم میں سے جو بھی ہے اس کی ایک مقرر جگہ ہے، اور بلا شبہ ہم یقیناً ہم صف باندھنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں کا اپنے بارے میں بتانا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ ہم یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک سانس کے لیے بھی تسبیح سے نہیں رکتے، تھوڑا وقفہ بھی نہیں آتا۔ اور بے شک وہ کافر تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سو جلد ہی جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی۔ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے۔ فتول عنہم، سو ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور انہیں دیکھ، بس وہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوگی، اور ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لے اور دیکھ، بس وہ بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ صاد، یہ مکی سورت ہے، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، اور پہلی آیت میں ہی قرآن کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان تمام اشکالات، اعتراضات پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر آپ کی برات کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، اس نصیحت کرنے والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچ نکلنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافروں نے کہا یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یعنی بھلا ایک کیسے کائنات کا نظام چلا سکتا ہے؟ بلا شبہ یہ یقیناً بہت عجیب بات ہے۔ اور ان کے سرکردہ لوگ چل کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یقیناً یہ تو ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ آج بھی جب شرک و بدعات سے لوگوں کو روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی باتیں نہ سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی، سمعنا بہذا، ہم نے یہ بات آخری ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض بنائی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر، کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ وہ میری نصیحت سے شک میں ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ جیسے مشرکین اعتراضات کرتے، انہی کے الفاظ میں انہیں جواب دیا جاتا۔ وہ کہتے کہ کیا اسی پر رب کی رحمت یعنی نبوت اترنی تھی؟ تو جواب ملا، ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا انہی کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، جو سب پر غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی چیزوں کی بادشاہی انہی کے پاس ہے، تو سیڑھیوں میں اوپر چڑھ جائیں۔ یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔
یعنی رسول کے مقابلے میں ہارے ہی جائیں گے۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور عاد نے، اور میخوں والے فرعون نے۔ فرعون کو میخوں والا کئی وجوہات کی بنا پر کہا جاتا تھا، اس لیے بھی کہ یہ کیمپنگ کرتے اور اپنے خیموں کو میخوں میں گاڑتے، اور اس لیے بھی کہ وہ موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو بطور سزا ہاتھوں اور جسم اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا اور پھر ٹارچ کرتا۔ اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، یہی لوگ وہ لشکر ہیں، نہیں ہے ان میں سے کوئی مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اور یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک سخت چیخ کے جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، یعنی جیسے سور پھونکا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے جلدی دے دے، یعنی ابھی عذاب اتر آئے۔ اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کر جو قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی بڑا عابد و زاہد اور بڑا دائی مجاہد بادشاہ، مگر ان کی قوم کو بھی بات سمجھ نہ آئی کیونکہ وہ ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا، یعنی پہاڑوں تک کو بات سمجھ آ گئی مگر یہ ان سے بھی سخت ہیں۔ وہ دن کے پچھلے پہر اور سورج چڑھنے کے وقت تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جبکہ وہ اکٹھے کیے ہوتے، سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو عطا فرمائی۔ اور کیا تیرے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ یہاں اس واقعے کے حوالے سے بہت ساری اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر بہت تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، الفاظ کو کافی سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے، جب وہ داؤد کے پاس اندر آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا، یعنی اچانک لوگوں کے دھمکنے سے گھبرا گئے کہ یہ دشمن ہیں، کس نیت سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، مت ڈر، دو جھگڑنے والے ہیں، یعنی ہمارا اختلاف ہو گیا، فیصلہ کریں۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو تو ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور بے انصافی نہ کر، اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میرے سپرد کر دے، یعنی ایک بھی، اور اس نے بات کرنے میں مجھ پر بہت سختی کی۔ اس نے کہا، بلا شبہ یقیناً اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے مطالبے کے ساتھ تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شریک یعنی پارٹنرز، یقیناً ان کا بعض پر زیادتی کرتا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور یہ لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد نے یقین کر لیا کہ بے شک ہم نے اس کی آزمائش ہی کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا نیچے گر گیا، اور اس نے رجوع کیا۔ بعض اس واقعے میں سے مختلف پوائنٹس نکال کر مختلف آزمائشوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی باتوں پر، ان کے جھٹلانے پر صبر کا حکم دیتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا ہے۔ تو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا سینہ اپنی قوم کے کفر سے تنگ ہوتا ہے تو صبر کریں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں، وہ بڑے اوصاف والا تھا اور ساتھ ہی خشوع و خضوع کرنے والا بھی۔ اس کی قوم نے بھی اسے جھٹلا دیا، مگر اس نے اسے آزمائش سمجھا اور رب کے حضور مناجات کرتا رہا۔ فغفرنا لہ ذالک، تو ہم نے اسے یہ بخش دیا، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس یقیناً بہت بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہاں چونکہ بخشش کا لفظ ہے تو مفسرین نے داؤد علیہ السلام کی بہت ساری غلطیوں کا ذکر کیا، کسی نے کوئی اور اس طرح۔ حالانکہ مغفرت صرف گناہ کی معافی کے لیے ہی نہیں بلکہ قبولیت اور بلند درجے کے لیے بھی آتی ہے، جیسا کہ آگے ہے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یا داؤد، اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش کی پیروی نہ کر۔ اچھا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خواہش کی پیروی کی تھی یا اپنے دل کی بات سے کوئی فیصلہ کیا تھا، یہ تو ویسے ہی بطور احتیاط تاکید انبیاء کو حکم دیا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں مختلف مقامات پر آیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو ان آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کر رہے تھے اس لیے آپ کو حکم ہوا،
یہ بطور تاکید ہوتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا، تو کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے، تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے دوست رکھا ہے، یعنی یہ مال بھی مجھے عزیز ہے کیونکہ فی سبیل اللہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ تک گھوڑوں کی بات ہے تو بعض مفسرین نے یہاں بھی بڑی غلط تفسیر کی کہ ان کی نماز فوت ہو گئی اور انہوں نے پھر سب گھوڑوں کو قتل کر دیا۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے بڑی جرت ہوگی کہ یہاں ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے آزمایا، انہوں نے مال کو اللہ کی راہ میں لگایا۔ اور جو آگے کی بات ہے اس کی حدیث سے ہمیں تفسیر ملتی ہے۔ بخاری میں ہے کہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا میں آج رات اپنی 70 عورتوں کے پاس چکر لگاؤں گا، اور ہر عورت ایک شہ سوار کے ساتھ حاملہ ہوگی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجئے، مگر انہوں نے نہیں کہا، یعنی بھول گئے یا مصروف ہو گئے، چنانچہ کسی کو حمل نہ ہوا سوائے ایک کے، اور اس کے بھی 2 پہلوؤں میں سے ایک ساکت تھا، یعنی ایک نارمل بچہ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو وہ سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ ان کی کرسی کا وارث صرف ایک جسد ہی تھا جو مکمل نہیں تھا۔ اس نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جو اللہ نے قبول فرمائی اور انہیں وہ بادشاہت دی جو آپ کے بعد پھر کسی کو نہ ملی۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ تو سید المرسلین ہیں۔ فسخرنا له الریح، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرم چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیطانوں کو جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے، اور کچھ اوروں کو بھی تابع کر دیا جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر یا روک رکھ کسی حساب کے بغیر۔ اللہ عز و جل نے جتنے اختیارات دیے اس کے معاملے میں حساب کا معاملہ بھی اٹھا لیا کہ تمہیں اجازت ہے جیسے چاہو استعمال کرو، مگر اس کے باوجود رسولوں نے نبیوں نے اللہ کی راہ میں ہی لٹایا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے ہاں یقیناً بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، ایک بیماری تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ یہاں بھی مفسرین نے غیر ضروری تفاسیر کی جن کی قطعاً کوئی اجازت یا فائدہ نہیں ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، تو اللہ نے جواب دیا اپنا